اور اس کے بعد اس کا ایک فیز 2 بھی ایک طرح کا آ گیا. وہ یہ ہوا کہ تقریباً ورلڈ وار 1 کے ٹائم سے لے کے ورلڈ وار 2 اور یہ جو دور تھا, یہ جو 20 سال 30 سال کا دور تھا, اس دور کے اندر یورپین پاور جو تھیں, جب ورلڈ وار 1 کے اندر اپنی وجہ سے وہ لوگ اور ورلڈ وار 2 کی وجہ میں لڑنے کی وجہ سے جب وہ لوگ ویک ہو گئے تھے, تو ان لوگوں نے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے اوپر ڈائریکٹ ہمیں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کرنے سے کیا چاہیے ہوتا ہے, کیا ضرورت ہے حکومت کرنے کی پوری دنیا کے اوپر, کیا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ جنگوں سے اور ملکوں کو فتح کرنے سے بیچ میں ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو آئے ہمارے پاس, عوام ہمارے تابع ہوں اور پورے علاقے کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی وہاں پہ ہے وہ ہماری بات چل سکے. تو یہ اچیو کرنا ہے نا, یہ ہم اچیو کر لیں گے. کس طرح؟ نمبر 1 یہ کہ ہمارا پورا نیٹ ورک پھیل چکا ہے پوری دنیا کے اندر. بینکنگ کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کے اوپر جال بچھا دیا ہے پیسوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی بندہ ہوگا وہ بینکوں میں پیسہ ڈالے گا اور یہ ہماری کرنسی چلائے گا, ہمارے نوٹ چلائے گا. کبھی آئندہ موقع ملا تو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا بینکنگ کی پوری ہسٹری کیا ہے اور اس کس طرح یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اور سب سے باٹم کے اوپر یہ ہے. تو یہ بچھا لیا. ساتھ اور کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر, ملٹی نیشنل کمپنیز پھیلی ہوئی ہیں. ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اگر روزہ بھی کھولنا ہوگا تو آپ لوگوں نے اگر وہاں پہ کوئی 7 اپ رکھی ہوئی ہے تو ان کو اس سے بینیفٹس جا رہے ہیں, ان کو اس چیز کی جا رہا ہے. آپ لوگ منرل واٹر پی رہے ہیں, اس کو ان کا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ملٹی نیشنل کمپنیز اور بینکنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جال بچھا دیا. ساتھ یہ کہ جو ہمارا طریقہ حکومت ہے, طرز حکومت ہے, ڈیموکریسی, اس ڈیموکریسی کو ہم لوگ پوری دنیا میں بچھا دیں گے. پوری دنیا میں ڈیموکریسی ہوگی اور ڈیموکریسی سیکولر ڈیموکریسی. سیکولر ڈیموکریسی یہ کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی قانون نہیں بنے گا, ادر دین مذہب قانون بنتے رہیں گے. تو ڈیموکریسی یہ والی ہماری چلے گی. تو باقی یہ ہے کہ پراکسی بائی پراکسی ہماری حکومت چلتی رہے گی, کنٹینیو رہے گا. تو یہ اسی کا ہی وہی جو ملکن جبرین کا ہے یا جبریتن کا ہے, اس کے اندر وہ فیز 2 اس کا اب چل رہا ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے اندر بائی پراکسی حکومت ہو رہی ہے. جتنے بھی ملک ہیں ان کی فارن پالیسی ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے باہر سے. جتنے بھی ملک ہیں ان تمام ممالک کی جو فائنینشیل بجٹ ہوتا ہے پورے سال کا, وہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. اور ہم کسی اور کی ایگزامپل کیوں دیں؟ ہماری اپنی ایگزامپل ہے سب سے بڑے سامنے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے. جب کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل اب آپ نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو پھر انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے ہمارے. جب یہ کہہ دیا جائے گا IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے کہ آپ کی بجٹ ایسا ہونا چاہیے, یہ ٹیکس لگائیں, یہ نہ لگائیں, یہ اس طرح کریں, ہم لوگوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کا فیز 2 چل رہا ہے, یہ اس کا فیز 2 چل رہا ہے. زوال کیوں آیا؟ زوال کیوں آیا؟ دنیا داری کی وجہ سے. مسلمان جو ہیں وہ دنیا پرست ہوتے چلے گئے تھے. جب مسلمان خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, اور جب سارا فوکس جو تھا وہ صرف اللہ کی رضا تھا, آخرت میں فلاح نصیب ہو جائے اور اللہ کی رضا, دنیا کے اندر اسلام کا جو ویژن ہے اس کو پوری دنیا تک پھیلانا, جب تک یہ تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسَنَلْقِي کی فی قلوب الذین کفروا رعب, کافروں کے دلوں میں میں تمہارا روب ڈال دوں گا. کیوں؟ بما اشرکوا, کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. شرک کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ کے سوا اللہ کو مانا ہی نہیں, سرے سے کسی اور کو مان لیا, یا مانا ہی نہیں, خدا کو بھی نہیں مانا, کوئی ہے ہی نہیں خدا کسی قسم کا بھی, جو مرضی نام ہو ہے ہی نہیں کوئی. ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں سب سے عجیب سی شکل وہ ہو گئی. یا وہ والی شکل جو خاص طور پہ جس طرح انڈیا کے اندر ہے کہ ہر چیز خدا کا روپ ہے, ہر چیز خدا کا روپ ہے, پولیتھیزم, ہر چیز خدا کا روپ ہے. تو کسی اور چیز کو بلا لیا, کسی اور فرشتے کو, کسی اور مخلوق کو, کسی انسان کو خدا کا اوتار سمجھ لیا, بتوں کی عبادت کر لی, جو کہ بت کون تھے؟ یا فرشتوں کا مجسمہ بنا ہوا ہے, یا وہ کسی بڑے انسان کا بنائے ہوئے, یا پھر جس طرح فیض یہ آ گیا کہ توکل اللہ کے اوپر چھوڑ کے اور جو ہے یہ قبروں کے اوپر جانا شروع ہو گئے مسلمان. تو ایک تو یہ ہے شرک, لیکن شرک کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں.
شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی مسلمان آج کل کے دور کے اندر ہم لوگ اگر کوئی بہتری چاہتے ہیں, کچھ امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا سمجھتے ہیں, سارا توکل ہم کر رہے ہیں پیسے کے اوپر یا سائنس کے اوپر ہی. جو لوگ مسلمانوں میں سے بھی جو اچھا راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں, اسلام کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں, تو وہ ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے, ان چیزوں کے اوپر ہے. بہتر کیا ہے, سب سے بیسٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیا. تمام توکل اللہ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی مدد کرے گا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے. تو یہ جب انورس ہو گیا تو الٹا صاحب ہو گیا کہ اب الٹا مسلمان جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں اس وقت. یہ تو تھا اس وقت کے مسلمانوں کا دور. جیسا میں نے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ خالد بن ولید کے بارے میں کیا مشہور ہو گیا تھا کہ جب وہ یونٹ لے کے آ رہے ہیں نا تو اس فوج کو تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اس قدر روب تھا ان کے نام کا کہ نام بھی مشہور ہو جایا کرتا تھا نا کہ اس یونٹ کو وہ لیڈ کر کے آ رہے ہیں, تو بس ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جایا کرتے تھے. وہ پلان ہی ڈیفینس کا بنا رہے ہوتے تھے, کس طرح سے ہم نے فرار کس طرح حاصل کرنا ہے یہاں سے. جیت تو دور کی بات, ہم تو اپنی عزت بھی نہیں بچا کے یہاں سے نکل سکتے, ہاریں گے ہاریں گے. یہ اس دور کا حساب تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی کتاب الملاحم کے اندر حدیث ہے, یعنی کہ جنگوں کا بیان, صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی, دعوت دیں گی, جیسے کھانے کے اوپر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا, کیا وجہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہماری تعداد بہت کم ہو چکی ہوگی, بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے ہم لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, تمہاری تعداد بہت کثیر ہوگی, بہت کثرت میں تم لوگ ہو گئے, لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ پانی یا سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی. اللہ دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. اس کے اوپر پوچھا, یا رسول اللہ ومل وہن, وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حب الدنیا و کراہت الموت, دنیا کی شدید محبت اور موت سے سخت کراہت. جھاگ والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی ہے, یہ بہترین مثال ہے اس اعتبار سے کہ جھاگ جو ہوتی ہے, پہلے کیا کثیر تعداد میں ہوگی لیکن حیثیت جھاگ جیسی ہو جائے گی. جھاگ جتنی مرضی ہو جائے, جتنی مرضی ہو جائے, نہ اس کا کوئی ویٹ کسی کیلکولیشن کے برابر ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی والیوم کسی حیثیت رکھتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے کسی قسم کی, کہ آپ اگر ایک پوری بلڈنگ کو, ایک کمرے تک کو بھی اگر آپ بھر دیں گے جھاگ سے, اس کے اوپر آپ ایک چھوٹے سے پینسل بھی رکھیں گے تو وہ بھی ٹھا جا کے زمین پہ لگے گا, کیونکہ اس کے اندر کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے, اس کے اندر جو پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو اٹھائیں گے کوئی ویٹ ہی نہیں ہوگا اس کا, جتنی مرضی جھاگ کو اٹھانے کی کوئی ویٹ ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں تمہاری حیثیت ہو چکے گی. جب یہ ہو جائے گا تو جو کافروں کے دلوں میں روب ہے نا وہ ختم. کافر کوئی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. مثال کے طور پہ 9/11 کے بعد, 9/11 کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا, کیا کانسپریسی تھی اس کی, اس چیز کو چھوڑتے ہوئے کتنے مزے سے کولیشن بنائی تھی, کوئی پرواہ نہیں کسی دنیا کے ملک کی, یہ کہ کوئی اور پاس ہوگی ریزولوشن یا کچھ. جب دل چاہ رہا ہے عراق کے اوپر حملہ کر لیا, جب دل چاہ رہا ہے کہیں اور پہ ایئر اسٹرائکس کر لی ہیں, کوئی رو بھی نہیں ہے, کوئی خوف ہی نہیں ہے کسی قسم کا, کہ کچھ بول بھی نہیں سکتے مسلمان. پچھلے سال غزہ میں کیا ہوا, 2000 کے قریب مسلمان مارے گئے تھے. مین ٹارگٹ اسرائیل نے انفراسٹرکچر کو کیا تھا. لاکھوں کے حساب سے بچے جو تھے وہ سائیکولوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہوئے. ادھر تو ہوتا ہے نا کہ بالفرض کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو اور عید کا موقع یا کچھ ہے تو قربانی کرنے سے پہلے اس کو ہٹا دو یہاں سے, یہ نہ دیکھیے گا خون دیکھے گا یا کچھ اس طرح, تو پریشان نہ ہو یا رونا پڑے یا اس کی طبیعت نہ خراب ہو. تو ان بچوں نے تو اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا, کیا کیا حال دیکھا انہوں نے, لیکن کیا ہوا, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ اس وقت فٹ بال کے ورلڈ کپ کی دھن مچی ہوئی تھی دنیا کے اندر, بس وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اس کا کیا فرق پڑا, کس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی. زیادہ سے زیادہ اس طرح کا ایک فضول سی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی ایک ملک کے جی امن کے ساتھ کیا جائے معاملہ, اور یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ روکو, رک جاؤ,
ورنہ ہم یہ کریں گے. یہ کیوں نہیں ہوا کبھی؟ جس طرح میں نے آپ کو کیا مثال دی تھی کہ یہاں پر اسلام کس طرح آیا تھا, محمد بن قاسم کس طرح آئے تھے, ایک خط موصول ہوا تھا اور یہاں پہ فوج لے کے آ گئے تھے. ابھی کیا ایج تھی ان کی, ان کو کیا ایکسپیرینس ہوگا اس ایج کے اندر, اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی. لیکن ادھر کیا معاملہ ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے, اسرائیل کے ارد گرد سارے مسلم کنٹریز ہیں, سارے مسلم کنٹریز ہیں اسرائیل کے ارد گرد, لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا, تمہارے دل کے اندر وہن بیماری ڈال دے گا. وہ کیا ہے؟ دنیا کی شدید محبت, دنیا کی تمام چیزوں کی اٹریکشن, ان کی دلکشی, ان کی کہ موبائل ہے تو نیا سے نیا موبائل میں کس طرح سے اچیو کرنا چاہوں. میں نے آپ لوگوں کو جو سوال پوچھا کہ سائنس ٹیکنالوجی کی کیا چیز ہے, تو مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلی چیز کیا دی, موبائل کی ایگزامپل دی کہ کتنی ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ چیز. حالانکہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے, میڈیسن بھی ہو سکتی ہے, علاج ہو سکتا ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر, جسم کے اندر مختلف آرگنز کی کیا اسٹیٹ ہے, کیا پوزیشن ہے, ایم آر آئی اسکین ہو سکتا ہے, اس کا سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اتنا کچھ ہے. پھر آرگن ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. لیکن کس چیز کا فوکس کیا ہم نے؟ موبائل کا. کیوں موبائل کا کیا؟ کیونکہ یہ میری ضرورت ہے, مجھے پسند ہے, آپ لوگوں کو یہ پسند ہے, اس لیے آپ لوگوں نے اسی کی ایگزامپل دے دی. تو دنیا کی چیزوں کی محبت کہ یہ چیزیں جو اب ہیں, اب ان کی وجہ سے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے, کوئی اثار نہیں کرنا چاہتے. موبائل جو ہے وہ ہر بندہ, آج کل یہ حساب ہے کہ شاپ کیپرز کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہیں, وہ 10, 15, 20 ہزار کے موبائل لے لیں گے, ہر بندہ لے لے گا. اور کبھی یہ کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیں, یہ بیچارہ بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کا آپریشن ہونا ہے, ہم نے 2 لاکھ روپے جمع کرنا ہے, آپ بھی کنٹریبیوشن دیں, کوئی بہانے کریں گے, ہم نے اصل میں اس سال کی زکوٰۃ دے دی ہے, اس طرح کے جواب دے دیں گے. وہ ہمارے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, خاندان میں ہوتے ہیں, ہم لوگ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں, تو ہم نے ان کو دے دیا ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق والا, حضرت عمر والا, وہ جذبہ کہاں گیا؟ حضرت عثمان والا کہاں گیا؟ جہاں پہ حضرت عثمان نے اتنے زیادہ صحابہ کو اور اتنے زیادہ جو جانور تھے ان کو فائنینس کیا تھا کہ ان کی طرف سے سارے پیسے ہوں گے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر. حضرت عمر جو تھے اپنا آدھا گھر لے آئے تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر لے آئے تھے. آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم کیوں نہیں وہ چیزیں اچیو کر رہے, کیونکہ ہم یہ کام ہی نہیں کر رہے. کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ گھر گئے, ایک ایک چیز الماری میں سے ایک ایک چیز نکالے, سارے کپڑے نکالے, پردے اتارے, ہر چیز اتارے, پورے گھر کی تمام چیزیں دے دیں اللہ کی راہ میں, اور اس وقت میں کیا چھوڑ کے آئے ہو پیچھے؟ سب کچھ لے آئے تم, تو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہے ہمارے لیے. کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے, اس لیے ایک ریزن آپ کو نظر آ گئے اپنی ذات کے اندر, اپنی ذات کے اندر, لیڈرز کی بات نہ کریں, اپنی ذات کے اندر ایک ریزن نظر آ گیا کہ کہاں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے, کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کراہت الموت, موت سے کراہت. صحابہ کو سب سے زیادہ اٹریکشن کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ ہو گئی نا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے شہادت ہمیں نصیب ہو, ایک یہ ہو گئی اس چیز کے اوپر کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے دے دیں گے. اس چیز کا کوئی غرض نہیں صحابہ کو کہ نہیں میں نے دنیا کے اندر میں نے تو یہ گاڑی لینی ہے, نیا ماڈل آنے والا ہے, میں نے لینی ہے, 2016 کے اندر یہ لائن آف کارز انٹروڈیوس ہونے والی ہیں, میں نے تو یہ پرچیز کرنی تھی, اس کے لیے میں حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑوں گا, میں بینک سے بھی فائنینسنگ کروا لوں گا, جو مرضی کرنا چاہے کر لوں گا, دنیا کی خواہشوں کے پیچھے. صحابہ کو اس چیز کی کوئی غرض نہیں تھی کہ ہمارے پاس یہ جانور ہوں, اس نسل کے گھوڑے ہوں, اس نسل کے اونٹ ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہوگا, آخر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں گے ہمیں. دنیا کے اندر بہترین جگہوں کے اوپر ہمیں کھانے کی پڑی ہوتی ہے, فلانی چیز جگہ جانے کی پڑی ہوئی ہے, نہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی ان چیزوں کی. جیسا میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا تھا عبید اللہ بن جراح کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. جب وہ رومنز ملنے آئے تھے تو دیکھا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسلمانوں کا یہاں کا گورنر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے ہتھیار کو صاف کر رہا ہے, کپڑوں کی حالت بری ہے, مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے, یہ بھی نہیں کہ وہ قالین ایسی چیز ہے وہ. اور جب حضرت عمر ان کے گھر گئے تھے تو ان کے پاس کیا کچھ بھی نہیں تھا. اگر دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو
وہ لوگ تو بہت کم عقل ہوئے، پھر کتنے کم عقل لوگ تھے. اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو فوربس کے نام کے اوپر 2015 کی لسٹ کے ٹاپ کے اوپر بل گیٹس کے جو ایسٹس ہیں 76 سمتھنگ بلین ڈالر، سب سے عقل مند انسان دنیا کا یہ ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ جتنے بھی عرب کنٹریز کے اندر جتنے بھی بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ارب و ارب ڈالر ہیں کہ پرائیویٹ جیٹ پلینز انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں. سب سے بڑا جہاز دنیا کا کون سا آیا؟ A380 ڈبل، پورا جہاز ڈبل ڈیکر ہے. تو ایک عرب پرنس نے کیا کیا، ایک پورا جہاز جو ہے وہ اپنے پرسنل لیے بک کرا لیا، فلائنگ پیلس کے نام اس کو رکھا. فلائنگ پیلس ہے یہ، اس کے اندر تمام جو محلات کے اندر ہوتے ہیں، سوئمنگ پول بھی بنایا ہے اس کے اندر، ہر چیز ڈالی ہے فلائنگ ایئر کرافٹ کے اندر. ایک طرف کیا حال ہے مسلمانوں کا، تو پیسہ ہے لیکن وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور صحابہ والا وہ دل نہیں ہے، وہ ایمان اور تقویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ والا یقین نہیں ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ایسا پیسہ، اتنا پیسہ ہے کہ پاکستانی کرنسی میں تو گنا بھی نہیں جا سکتا یہ پیسہ. اتنا پیسہ، اتنے بڑے بڑے جو ہیں ان کے پاس، لوگوں کے پاس ملز ہیں اور اتنے بڑے بڑے خاندان بن چکے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس یہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ادھر لگا سکیں کہیں. کوئی یہ نہیں کرتا کہ ہاں ہم بے شک اپنے نام کے کوئی بہت بڑا کام کریں، کوئی دین کا بہت بڑا کام کریں، نہیں، کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. زیادہ سے زیادہ کیا جذبہ نکلتا ہے لوگوں میں کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ مسجد جس نے بنا دی تو وہ کیا ہوگا، جنت میں جائے گا. جس نے مسجد بنا تو مسجد ایک بنا دیں گے ضرور، ہر الٹا سیدھا کام کریں گے اور نیکی کیا کریں گے، ایک مسجد بنا دیں گے، ایک مسجد میں نے پیسے ڈال دیے تاکہ بس یہ وہ جو بات تھی نا کہ ہمیں جنت میں محل ملے گا. اقبال نے کیا کہا تھا اس بارے میں، مسجد تو بناتی ہے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ مسجد تو بنانے، ایک رات ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس کی طرف بھی اس شعر کے اندر دو چیزیں مینشن ہے. اینی وے، تو یہ مسلمانوں کا حال ہے. اللہ اب جب صحابہ کا وہ لیول ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر لیوشنگ لائف نہیں ہوتی تھی ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، وہ تو انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے پاس کب جائیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اتنے بڑے سلطنت کے اوپر جن کی خلافت تھی، امیر المومنین کہلاتے تھے وہ، جن کے نام سے جو دشمن تھے وہ ڈرا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے. اپنے آخری حج کے اوپر دعا کیا مانگ رہے تھے وہ، اللہ تعالیٰ میرے اوپر یہ ذمہ داریاں بہت بھاری ہوتی جا رہی ہیں، ود ایج میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لیں. یہ ان کا مقام تھا. ذمہ داریاں انہوں نے سمجھی تھیں اس چیز کو کہ اتنی بھاری بھاری ذمہ داریاں میں ان کو میٹ نہیں کر پا رہا. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پریویلیج سمجھی جاتی ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں اور یہ ہمیں آنا چاہیے تھا اور یہ ہمارا حق بنتا تھا، ہم نے پہنچنا تھا یہاں پہ تاکہ ہم لوگ کچھ کرتے، یہ پروٹوکولز ہمیں ملتے یہ والے. تو صحابہ کے اندر جب وہ تھا نا تو ان کو دنیا چھوڑنے میں ان کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا تھا. ان کو تھا کہ آخرت کے اندر سب کچھ مجھے مل رہا ہے، مجھے صحت ملے گی آخرت کے اندر، ہمیشہ کی جوانی ملنی ہے مجھے وہاں پہ گرمی اور یہ تمام چیزیں، بھوک پیاس کچھ بھی نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ نے میری تسکین کے لیے کیا کچھ رکھا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے خود مینشن کیا ہوا ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہوگی جو کہ ہم لوگ ابھی میرا اور آپ کا، ہمارا وہ ایمان کا لیول نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی چیز سمجھ سکیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے پیچھے سب سے زیادہ تڑپ تھی، جو اگین میں کہہ رہا ہوں میں اور آپ اس کو ویٹیج نہیں دیں گے، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں کہ آخر وہ کون ہستی وہ ہے کیا جس کی خاطر میں بھوکا رہا لیکن میں نے حرام میں نہیں ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے میں نے یہ مشکلات برداشت کی، جس کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، جس کی وجہ سے میں نے صبر کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، تمام چیزیں وہ ہستی، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے کہ ہم اس کو فیل کر سکیں. وہ صحابہ کا کیا واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا تھا کہ کوئی دعا مانگو، کہ کیا مانگتے ہو، خوش ہوئے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا کروں گا.
تو انہوں نے کیا یہ نہیں کہا کہ کوئی میرے بڑے اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں, کوئی اچھی جاب لگ جائے, کچھ ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ ان کی خواہشات تھیں, یہ ان کی وشز تھیں. ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو؟ سی وی یا ریزیومے بولتے ہیں, کریکولم وٹایا یا ریزیومے بولتے ہیں اسے. اس کے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے آبجیکٹو کیا آپ کا. آبجیکٹو کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹو سیک اے جاب ان فلانی کمپنی جس کے اندر میری یہ اسکلز یہ ہو سکے فلانا. سب جھوٹ. ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی کمپنی مل جائے جو مجھے بہت اچھا خاصا پیسہ دے دے, بس یہ ہوتا ہے آبجیکٹو ہمارا. ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. صحابہ کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنا چاہتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو آپ لوگ جس طرح پڑھتے ہیں قرآن, یا میں پڑھتا ہوں جس طرح قرآن, وہ اس طرح نہیں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جمائیاں بھی لیے جا رہے ہیں, نیند آ رہی ہے اور بالکل بور ہو رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ جو ہے بوجھ ہے ہمارے اوپر. یہ صحابہ کا یہ بیسٹ پاس ٹائم ہوتا تھا. جب ان کے پاس وقت ہوتا تھا وہ قرآن پڑھتے تھے اور اس پہ خوش ہوتے تھے کہ جو اس کے اندر نعمتیں آتی تھی. جب اس کے اندر کسی پکڑ کی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو اس میں پناہ مانگا کرتے تھے. وہ یہ چیز ہے جو فرق کر رہی ہے. کیوں وہ اتنے اوپر کیوں گئے تھے؟ کیوں کہ اقبال نے کیا کہا تھا جواب شکوہ میں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ موت کی جو کراہت ہے یہ مسئلہ ہے اصل میں. دنیا کی محبت اور موت سے کراہت, اس کی ایک بدترین جو شکل بن چکی ہے اس کے بارے میں ابو داؤد کی کتاب الاجارہ کے اندر حدیث ہے. ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بعین, جب تم سود کے لین دین میں لگ جاؤ گے. عین جو تھا وہ ایک خاص قسم کے سود کی تجارت ہوتی تھی. جب تم سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے, سود کے کام میں لگ جاؤ گے, یہ والا جو ہے نا یہ آج کل کے بینکس آفر کرتے ہیں تمام چیزیں جو جس خاص کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور تم گایوں کو ان کی دموں سے پکڑ لو گے. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ گایوں کو ان کی دموں سے پکڑ لو گے تم. کیریئرز پہ کے پیچھے لگ گئے ہو تم. لائف سٹاک کس چیز کی ایگزامپل ہوتی تھی؟ بزنس کی ایگزامپل ہوتی تھی نا. اپنے کیریئرز بزنس میں لگ گئے ہو, ان کی دموں سے پکڑ لیا, بس اسی میں تم خوش ہو کہ تم بڑی کامیابی تم نے حاصل کی ہوئی ہے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور جب تم زراعت کے اوپر کھیتی باڑی کے اوپر مطمئن ہو جاؤ گے, بڑے راضی ہو تم. رضیت, جب تم راضی ہو گئے اس کے اوپر. صبح شام کی دعاؤں میں ایک ذکر ایک خاص کیا آتا ہے؟ رضیت باللہ وبالاسلام وبمحمد نبیہ, کہ ان کو نبی بنا, میں اس پہ راضی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جب معاملہ ہو جائے گا جب تم اس پہ راضی ہو گئے, کھیتی باڑی کے اوپر بہت مطمئن ہو تم, کیریئر اور بزنس کی پکڑ دموں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے بہت تم تسلی کے اندر ہو اور سودی لین دین میں پڑ گئے ہو. تھرڈ چیز کیا فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جب تم جہاد کو ترک کر دو گے. یہ چار کام جب تم کر لو گے نا, سلط اللہ علیکم ذلہ, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت جو ہے اس کو تمہارے اوپر پھینک دے گا. حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم واپس اپنے دین میں نہیں لوٹتے. یہ الفاظ غور کریں, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم واپس اپنے دین میں نہیں لوٹتے. یعنی کہ تم کہیں اور نکل گئے ہو, یہ دین ہی نہیں ہے تمہارا, یہ اسلام نہیں ہے کہ تم لوگوں نے سود میں تم پڑ گئے ہو, کیریئر اور بزنس لائنز میں تم پڑ گئے ہو, کھیتی باڑی میں ان میں مطمئن ہو گئے, اور جہاد ہے ہی نہیں ذہن میں کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا تھا ہم نے. وہ پوری میری زندگی بھر کا ایک وہ ایکٹیو کام رہا ہی نہیں. تو بس یہ ذلت تمہارے اوپر آ جائے گی جو اس وقت ذلت ہے. حتی ترجعوا الی دینکم, واپس اپنے دین میں لوٹو. یہ ذلت اس طرح نہیں ختم ہوگی کہ ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے اکنامک پالیسیز کو اور امپروو کرتے ہیں, اس طرح نہیں ذلت ختم ہوگی. چائنا کوریڈور بنا رہا ہے پاکستان کے اندر, تو اس سے بہت حالات بہتر ہوں گے, اس سے ذلت ختم نہیں ہونے والی. کس چیز سے ختم ہوگی؟ جب جہاد واپس زندگیوں میں آئے گا,
جہاد کا مطلب وہ جو پورا کانسیپٹ ہے جہاد کا، صرف قتال نہیں، پورا کانسیپٹ جہاد کا جو ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اسے، پورا کانسیپٹ وہ، اور یہ کہ جو کیریئرز اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ صرف مجھے سسٹین کرنے کے لیے، یہ میرا پرپز آف لائف نہیں ہے، یہ بس ٹائم جو ہے میں نے اتنا ہی ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر، اس سے زیادہ نہیں، یہ میرے سر کے اوپر سوار نہیں ہوئی یہ چیز. اور یہ جو حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، بینکنگ اور یہ سود اور ان چکروں میں نہیں پڑنا، اور پھر ان 4 چیزوں کے بعد باقی دین کی طرف چلنا شروع ہوں، اپنے عقیدے سے سٹارٹ کریں اور اوپر تک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ذلت ختم ہوگی، اس صورت میں ذلت ختم ہوگی. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کتاب السنہ کے اندر. یہ حدیث کیوں بتا رہا ہوں یہ والی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جو راستہ ہے جس کو، یہ تو ہے نا جو چیزیں چھوڑو 4، جس راستے پہ چڑھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے اس کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارباز رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واعظ دیا، ایک لیکچر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا ہی بلیغ اور جامع واعظ تھا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ گھنٹوں لگ گئے ہیں، بہت کم باتیں کی لیکن بہت گہری باتیں، بہت بھاری باتیں کی اس کے اندر، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بھر پڑی، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے، اس قدر وہ افیکٹو آف ٹچ کر گیا ہمارے دلوں کو، اور ہمارے دل جو تھے وہ اس پہ اثر میں آ گئے. تو ایک کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ کوئی جانے والا، کوئی الوداعی خطاب تھا، آپ جا رہے ہیں جس طرح کہ اس طرح کا یہ بیان لگ رہا ہے، اس طرح کی نصیحتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں، کیا آپ ہمیں وصیت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے حکام کا احکام سننا اور ماننا، خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. کیوں یہ کہا؟ یونٹی رکھنا، اپنے اندر یونٹی رکھنا. بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زمانہ پائے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، نہ پولیٹیکل لیول کے اوپر مسلمانوں میں اتفاق ہے، نہ کوئی اکنامک لیول کے اوپر اتفاق ہے. یورپ کے اندر ایک کرنسی وہ مان رہے ہیں، ہم لوگ اپنی اپنی لے کے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہے. اور سب سے برا حال کس میں ہے؟ فرقہ واریت کے اندر سب سے برا حال یہاں پر ہے. چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت اپنانا، سنت کو داڑوں سے پکڑنا، دانتوں کے داڑ ہوتے ہیں، کوئی آپ نے کوئی چیز بہت ایک آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ بہت، جیسا کہ فرمایا الفاظ کے اندر بہت جامع ہے، کوئی چیز آپ نے کھولنی ہو بالفرض، آپ نے بہت زور لگایا، ایک خاص لمٹ کے بعد کوئی چیز آپ سے نہیں ہو رہی، نیکسٹ آپ کیا اٹیمپٹ کرتے ہیں؟ داڑ سے کھولتے ہیں اسے، کیونکہ آپ کی پکڑ جو ہے اس سے زیادہ سخت، آپ کے ہاتھ اتنی سخت نہیں پکڑ سکتے جتنا آپ کے داڑ پکڑ سکتے ہیں. تو داڑوں سے پکڑنا میری سنت کو. اور نئی نئی جو بدعات ہیں، جو دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جو سنت میں نہیں ملیں گی، اس کا آسان حل کیا ہے؟ سنت اور خلافت راشدہ کے دور میں دیکھیں، اگر وہ بات نہیں ملتی جو دین کے میں سمجھی جاتی ہے، ریجیکٹڈ، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا. تو آگے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو جمعے کے اندر عام طور پر فرمائے جاتے ہیں کہ ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. تو جو راستہ ہے وہ بہت واضح ہے، وہ موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. پھر فرقہ واریت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، ان من قبلکم من اہل الکتاب، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، افترقوا علی سنتین و سبعین ملتن، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. وَإِنَّ هَٰذِهِ مِلَّةً، اور یہ جو میری ملت ہے اس نے بھی بٹ جانا ہے، کہ ان قریب یہ بھی فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں. اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، سب کے سب جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے.
الا ملت واحدتن، سوائے ایک ملت واحد کے. فرقوں کی بات نہیں کی، ایک ملت واحد، جو قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر آتا رہتا ہے کہ یہ کان الناس امتن واحدتن، کہ لوگ جو تھے، انسانیت جو تھی وہ ایک ملت واحد تھی. تو وہ جو ایکسپریشن ہے کہ وہ جو اس راستے کو پکڑ کے رہے گا، فرقے کا نام نہیں، اس راستے کو لے کے بیٹھا رہے گا، اس کی نجات ہو جائے گی.